أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھے ایک مرتبہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. گزشتہ جمعے کی جو باتیں ہیں وہ غالباً آپ حضرات کو یاد ہوں گی. اسی کے آگے کی کچھ باتیں پھر عرض کرنی ہے. ہمارے ہاں جو ذہن ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم نماز پڑھیں تو اس پر اجر ملتا ہے، اور اس میں کوئی شک اور شبہ بھی نہیں ہے کہ کوئی آدمی اگر نماز پڑھ رہا ہے تو اس پر اجر مل رہا ہے. کوئی بھی نیکی کا کام اگر کوئی آدمی کر رہا ہے تو اس پر اس کو اجر و ثواب مل رہا ہے. لیکن کیا آپ حضرات یہ سوچتے ہیں کہ کسی کو پیشاب کرنے پر بھی ثواب مل جاتا ہوگا؟ پیشاب کرنے پر ثواب ملتا ہے نہیں ملتا ہے؟ بتائیں بھائی، ملتا ہے؟ پیشاب کرنے پر ثواب ملتا ہے نہیں ملتا ہے؟ ارے کچھ تو بولو، منہ تو کھولو. پیشاب کرنے پر ثواب ملتا ہے؟ ملتا ہے. پاخانہ کرنے پر ثواب ملتا ہے؟ ملتا ہے. سونے پر ثواب ملتا ہے؟ ملتا ہے. چلنے پر ثواب ملتا ہے؟ ملتا ہے. بیوی کے ساتھ صحبت کرنے پر ثواب ملتا ہے، اور ثواب ہی نہیں اولاد بھی مفت میں ملتی ہے اور مزہ بھی ملتا ہے. یہ دنیا کا عمل نہیں ہے، یہ جنت کا عمل ہے. صرف ثواب ہی نہیں ملتا، مزہ بھی ملتا ہے. اولاد بھی مفت میں ملتی ہے، بڑھاپے کی لاٹھی بھی حاصل ہوتی ہے. جب کہ آدمی کا پیشاب کرنا سنت کے مطابق ہو کہ وہ بیت الخلاء میں پیشاب کے مقام میں جانے سے پہلے وہاں جانے کی دعا پڑھے، اور بیٹھ کر سنت کے مطابق قبلے کی طرف، یعنی جس طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے نہ اس طرف چہرہ ہو نہ اس طرف پیٹھ ہو، اور پیشاب کرنے کے بعد پانی استعمال کرے جس کو استنجا کہتے ہیں. استنجا پیشاب کرنے کو نہیں کہتے، استنجا کہتے ہیں پیشاب کرنے کے بعد لگی ہوئی ناپاکی کو دھونے کو
استنجا کہتے ہیں پاخانہ کرنے کے بعد ناپاکی جو لگ جاتی ہے اس کو دھونے کو، اور پھر سنت کے مطابق یہ تھا کہ پیشاب گھر میں استنجگاہ میں داخل ہو بائیں پیر سے اور جب نکلے تو داہنے پیر سے، تو اس نے سنت کی ادائیگی کی تو اس پر اس کو نیکی ملے گی، اسی طرح جس طرح نماز پڑھنے پر نیکی ملتی ہے، جس طرح تلاوت کرنے پر نیکی ملتی ہے۔ اور اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو اس نے سنت کی ادائیگی نہیں کی تو اس کو نیکی بھی کچھ نہیں، سنت کے خلاف کیا۔ پانی کے پینے پر آپ کو نیکی ملتی ہے، چلنے پر نیکی ملتی ہے، بیٹھنے پر نیکی ملتی ہے، اٹھنے پر نیکی ملتی ہے، یعنی آپ کی زندگی کا کوئی ایک لمحہ بھی نیکی یا گناہ سے خالی نہیں ہے۔ جس طرح آپ کی زندگی کا کوئی ایک لمحہ بھی دن اور رات سے خالی نہیں ہے، یا تو دن ہوگا یا رات ہوگی، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ دن اور رات ایک ساتھ ہو جائیں۔ بھئی دن ختم ہوگا تو رات شروع ہوگی، رات ختم ہوگی تو دن شروع ہوگا۔ ٹھیک اسی طرح دن گویا کہ نیکی ہے اور گناہ اندھیری کالی رات ہے۔ یہ اس کی ایک مثال ہے۔ ٹھیک اسی طرح اللہ رب العزت والجلال کے یہاں سے ان مردوں کو اجر و ثواب ملتا ہے جو اپنے بیوی بچوں کے لیے ان کے اخراجات کے لیے کماتے ہیں اور حلال کماتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امانت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ تجارت کرنے والا کل قیامت کے دن حضرات انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ہوگا، نبیوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، اور جو امانت کے ساتھ نہیں کرے گا وہ کہاں جائے گا؟ وہ دوسری جگہ جائے گا۔ تو جو آدمی دکان میں بیٹھ کر پیسے کما رہا ہے نا، وہ بھی اجر و ثواب حاصل کر سکتا ہے، اسی طرح جس طرح رات کو نماز تہجد میں کھڑے ہو کر حاصل کر سکتا ہے۔ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے نا؟ بھئی جھوٹ نہیں بولنا، اپنے مال کا عیب بتا کر کے دینا ہے، فراڈ نہیں کرنا ہے، بس مال بیچ دینا ہے، پیسے لے لینے اور فائدہ ہی ہے آپ کو۔ لیکن یہ کام کریں گے تب نا۔ اب تو لوگ جتنا مرضی فراڈ کرا لیں، ایک ایک چیز 3 لوگوں کو بیچ دیتے ہیں، مسئلے معلوم کرتے ہیں لوگ، کوئی عمل نہیں۔ اکثر لوگ معلوم کرتے ہیں یہ سیکیورٹی پر مکان لینا کیسا ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ یہ جو سسٹم چل رہا ہے نا کہ آپ 5 لاکھ روپے اس کو دے دیں، 4 لاکھ آپ اس کو دے دیں، اور وہ آپ کا مکان استعمال، آپ اس کا مکان استعمال کریں، وہ آپ کے 5 لاکھ روپے استعمال کریں، 1 سال کے بعد وہ آپ کے 5 لاکھ واپس کر دیں، آپ اس کا مکان اس کو واپس کر دیں، ناجائز ہے۔ اب ناجائز کاروبار کر کر کے پیسے کمائے جائیں گے تو برکت آئے گی یا حرکت آئے گی؟ پھر تو اولادیں نافرمان ہوں گی، پھر تو جوتا مضبوط ہوگا اولادوں کا۔ اگر کوئی آدمی کاروبار میں بیٹھا ہے وہ بھی اجر حاصل کر سکتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح وہ عورتیں جو گھروں کے اندر رہتی ہیں، جب وہ کھانا پکاتی ہیں ان کو اس پر بھی اجر و ثواب ملتا ہے۔ گھروں کے جھگڑے ختم ہو جائیں، اگر عورتوں کو یہ بات سمجھ آ جائے اور سمجھا دی جائے اور بتلا دی جائے کہ جو عورت کپڑے دھوتی ہے اس دھلے ہوئے کپڑے کو پہن کر مرد جب تک نماز پڑھے گا اس کی نماز کا ثواب اس کو بھی ملے گا۔ جو روٹی عورت نے پکائی ہے
اس پکائی ہوئی روٹی کو کھا کر جو طاقت مرد کو اس کے بچوں کو حاصل ہوگی اور اس سے جو وہ عبادت کریں گے اتنا ثواب ان کو ملے گا، اس عورت کو بھی ملے گا۔ لیکن چونکہ عبادت کی نیت سے نہیں کرتی اس لیے گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں۔ ایک بہو آتی ہے تو جھگڑے کم ہوتے ہیں، جب دو ہو جاتی ہیں تو جھگڑے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ایک آدمی نے پوچھا کہ ایک عورت 1 گھنٹے میں اتنا کام کرتی ہے، اگر 4 عورتیں ایک ساتھ مل جائیں تو کتنا کام کریں گی؟ کہا بالکل نہیں کریں گی، باتیں ہی باتیں کریں گی۔ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ ایک جگہ 4 عورتیں بیٹھ جائیں اور وہ بولے نہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ 4 عورتیں ایک جگہ بیٹھ جائیں اور ان میں بات نہ ہو، سوال ہی نہیں ہے۔ تو جھوٹ ہے کہ اگر وہ نہ بولے، یا پھر وہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری ہے، یا کوئی وہ اللہ کی کوئی عجیب بندی ہے جس کے دل میں اللہ کے نام کی حرکت، اللہ کے نام کی ہلچل، اللہ کی یادوں کا تصور، اللہ کی یادوں کا تلتلاطم چل رہا ہے۔ جب کوئی آدمی زیادہ بولتا ہے تو وہ اپنے رب سے بات کم کرتا ہے، جب کم بولتا ہے تو اس کی رب سے باتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ لیکن یہ اہل اللہ کے ساتھ ہوتی ہیں، اللہ کے خاص بندوں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ لیکن جو آدمی اپنی زبان پر قابو حاصل کر لیتا ہے، اللہ اس کو بھی یہ توفیق عطا فرما دیتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے باتیں کرتا ہے۔ تو گھروں کا کام کرنا یہ عورت کے لیے صرف ایک کام نہیں ہے بلکہ ایک عبادت ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، تمام مؤمنین اور تمام مسلمین کی اماں ہیں، والدہ محترمہ ہیں، جب وہ اپنے ہاتھ سے چکی چلاتی ہیں، اپنے گھر کا کام کرتی ہیں، تو کیا پھر ایک عورت کے لیے یہ کوئی مشکل کام ہے؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئیں۔ ایک مرتبہ آپ کے ہاں کچھ قیدی آئے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا ابا میرے ہاتھوں میں چکی چلاتے چلاتے اور پانی کا مشکیزہ کھینچتے کھینچتے گڈھے سے نشان پڑ گئے ہیں، آپ مجھے کوئی خادم دے دیں، کوئی لونڈی دے دیں جس سے میرے گھر کا کام ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر سونے سے پہلے پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے اس غلام اور باندی سے زیادہ بہتر ہے۔ اس کا نام تسبیح فاطمہ ہے، جس کو ہر نماز کے بعد آپ پڑھتے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ جس کو کام کرنے کی طاقت نہ ہو، جو کام چور ہو یا جس کو کام کرنے کی ہمت نہ ہوتی ہو یا جس کو لگتا ہو کہ کام مجھ پر حاوی ہو گیا ہے، وہ اس تسبیح کو پڑھ دے، اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے کی برکت سے اس کو طاقت و قوت عطا فرما دیں گے۔ بھئی حضرت فاطمہ یہی تو لینے کے لیے گئی تھی کہ میرا کام کچھ ہلکا ہو جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ تسبیح پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اتنی ہمت دے دے گا کہ کئی لوگوں کا کام تم اکیلے کر لو گے۔ تو گھروں کا کام کرنا یہ گویا کہ عبادت ہے، گھروں کا کام کرنا۔ اب گھروں میں کام کیا ہوتے ہیں؟ کوئی ہل بیل تو جو ہوتا نا نہیں ہوتا ہے، گھروں میں ایک کام ہوتا ہے روٹی بنانے کا۔ آج ہماری مائیں اور بہنیں کیا کرتی ہیں؟ ادھر روٹیاں بن رہی ہیں، ادھر گانے بج رہے ہیں، ادھر جلدی سے روٹی بنانی ہے کیونکہ ادھر شام کو سیریل دیکھنا ہے۔ ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں؟ سفر کر رہے ہیں گاڑیوں میں اور گانے بج رہے ہیں خوب زوردار، اور ادھر سے ایکسیڈنٹ ہوا، زندگی ختم، اور ہمیشہ ہمیش کے لیے اللہ رب العزت والجلال کے غضب کا حقدار بن گیا۔ سو رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، رات کو موت کا فرشتہ آیا، ختم۔ اسی حال میں پیش کیا جائے گا قیامت کے دن، جس حال میں یہاں سے جائے گا۔ آپ سے کہا جائے نوجوانوں سے بھائی نماز پڑھنے نہیں، بولے صاحب ہم تو ناپاک ہیں۔ ارے کیسے ناپاک ہو گئی؟ تو ناپاکی کی حالت میں جاؤ گے؟ ناپاک آدمی جب ہوتا ہے جب اس کے جسم سے منی نکل جائے،
اگر کسی آدمی نے غسل کر لیا ہے اور آسان سی بات ہے، کلا کر لیں 3 بار، ناک میں پانی ڈال لیں، اس کے بعد کب پورے بدن پر پانی بہا لیں، آپ کا یہ غسل ہو گیا۔ اگر اکثر نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پیشاب کیا، ہم نے پیشاب کرنے کے بعد استنجا نہیں کیا تو اب ہم ناپاک ہو گئے، ناپاک نہیں ہیں آپ، جائیں استنجا کر لیں اور جو کپڑے پر ناپاکی لگی ہے اس کو دھو لیں اور جا کر کے دوبارہ نماز پڑھ لیں، غسل کرنے کی ضرورت نہیں، غسل تو پہلے سے ہے۔ لیکن سیکھے کون ہیں؟ ہمارا فیملی ڈاکٹر بھی ہے، فیملی الیکٹریشین بھی ہے، فیملی ڈرائیور بھی ہے، فیملی ملا جی نہیں ہے نا؟ ملا جی کہتے ہیں نا لوگ، ملا جی کہتے ہیں، ملا جی، تمہیں تو یہ تمیز نہیں ملا کا لفظ کتنا بڑا ہوتا ہے، ہزاروں علماء پر ایک ملا بھاری ہوتا ہے، یہاں تو لوگ رشے والے کو بھی ملا جی کہتے ہیں، ملا کا مقام علماء سے بھی اوپر ہوتا ہے۔ سیکھے کون، بیٹھے کون؟ نوجوانوں کو یوٹیوب سے فرصت ہو، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام سے فرصت ہو، لڑکیوں کے پیچھے بھاگنے سے فرصت ہو تب نا۔ گھروں کے کام کرنا، کھانا پکانا، کھانا بناتے وقت عورت کو نصیحت کریں، اپنے گھروں میں جا کر کے بتائیں اللہ کے ذکر کے ساتھ کھانا بنائیں۔ جب اللہ کے ذکر کے ساتھ کھانا بنایا جائے گا تو کھانے کے اندر ایک نور پیدا ہوگا۔ ایک صحابیہ ہیں، وہ ایک جگہ اپنی ایک سہیلی کے تنور پر روٹی بنانے کے لیے گئی، اور روٹی بنائی اور روٹیاں بنانے کے بعد اٹھی اور کہا لے بہن، میں نے تو اپنی روٹی بھی بنا لی اور 3 سپارے بھی تلاوت کر لیے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے یہاں تو مردوں کو توفیق نہیں ہوتی سوائے رمضان کے، کتنے تو ایسے رمضان میں بند کیا تو کھولا ہی نہیں ہے، اور اگلے رمضان میں جا کر قرآن کھلے گا۔ 3 سپارے تلاوت کر لیے اور اپنی روٹیاں بھی لگا دی، پھر اس میں نور پیدا ہوتا ہے، پھر وہ رزق جب مرد کے جسم میں جاتا ہے تو اس سے عورت کی محبت بھی اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے، کیونکہ اس نے اس عمل، اس نیک کام کو شروع کیا، اور اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بھی یہ بات پیدا کرتے ہیں، گھروں میں جھگڑے کم ہوتے ہیں۔ دوسرا کام کیا ہے؟ گھروں کی صفائی کرنی ہے۔ گھروں کی صفائی کوئی بڑا مسئلہ تو نہیں ہے، لیکن چونکہ عبادت کی نیت نہیں ہے اس لیے مشکل معلوم ہوتا ہے، یہ کرے گی، وہ کرے گی، وہ کرے گی، یہ کرے گی، میں نہیں کروں گی، میں ہی سارا کام کروں، سارا کام میں ہی کروں، یہ کام نہیں کرتی، آپ کہتے ہیں آپ کام نہیں کرتی، یہ گھروں میں جھگڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور پاکیزہ رہنے والوں کو، اور صفائی کا تعلق، پاکیزگی کا تعلق صفائی سے ہے۔ بھئی کپڑا گندا ہو گیا اس کو صاف کیجئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، آدم کے بیٹے جب تو مسجد میں آیا کرے تو ذرا خوبصورت بن کے آیا کر، اچھا سا لباس پہن کر آیا کر۔ ہم دیکھتے ہیں یہاں تو لوگ 20-20 ہزار روپے کے سوٹ تو شادی پر لے لیتے ہیں، وہ باجا بجانے والی کسی جو ہوتی ہے نا وہ شیروانی، وہ تو لے لیتے ہیں، لیکن 200 روپے کی ٹوپی نہیں لی جاتی۔ ٹوپیاں دیکھو لوگوں کی، ایسے نکالیں گے بالکل جیسے مٹکے سے نکالی ہو، گندی میلی کچیلی ٹوپیاں نہیں ملیں گی لوگوں کو۔ یہاں پلاسٹک کی ٹوپیاں پڑی ہوتی ہیں، لوگ آ کر کے عورتیں، پلاسٹک کی ٹوپی میں نماز مکروہ ہے، پلاسٹک کی ٹوپی میں نماز مکروہ ہے، پڑی ہوتی ہیں، ان میں اتنا میل چڑھا ہوتا ہے، اس سے تو اچھا ہے کہ بغیر ٹوپی کی نماز پڑھنا۔ اگرچہ بغیر ٹوپی کی نماز پڑھنا یہ بھی ادب کے خلاف ہے، تو اللہ تعالیٰ تو پاکیزہ رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو عورتیں اگر اس نیت کے ساتھ اپنے بچوں کے کپڑے دھوتی ہیں، اپنے مردوں کے کپڑے دھوتی ہیں کہ یہ ان کو پہنیں گے، عبادت کریں گے، ان کو جتنا ثواب ملے گا اتنا مجھے بھی ملے گا، اللہ تعالیٰ اس عورت کو بھی اسی طرح اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور اپنے گھروں کے سامان کو سلیقے سے رکھنا، سلیقہ مندی یہ ضروری ہے۔ اب ہم سلیقہ مندی کس لیے اختیار کرتے ہیں؟ ہمارے ہاں یہ نیت ہوتی ہے کہ لوگ آئیں گے اور خوش ہوں گے اور کہیں گے بھی بڑی سلیقے والی ہے، بڑا اچھا انتظام۔ لوگوں کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، لوگ آئیں گے کہہ جائیں گے آپ کو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا۔
اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بد نظمی کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اعلیٰ ترین منتظم ہے، اور چیزیں بے ترتیب رکھی ہوئی اچھی بھی نہیں لگا کرتی۔ تو یہ تو گھروں کے کام ہیں، عورتوں کے متعلق ہیں۔ عورتوں کو چاہیے اس میں آپ ان کو سمجھائیں، بتلائیں، بٹھلائیں کہ آپ کو صرف اس بات پر ہی نیکی نہیں ملتی کہ آپ نماز پڑھ رہی ہیں، آپ کو صرف اس بات پر نیکی نہیں ملتی کہ آپ تلاوت کر رہی ہیں، آپ کو جھاڑو مارنے پر بھی نیکی ملے گی، آپ کو برتن کے دھونے پر بھی نیکی ملے گی، آپ کو آٹے کے گوندنے پر بھی نیکی ملے گی، آپ کو گیس کو جلانے پر بھی نیکی ملے گی، گیس کو بند کرنے پر بھی نیکی ملے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی عورت اپنے گھر کی صفائی کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں اور اس کا ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اب بتائیں کام کوئی مشکل ہے؟ عورتوں کے لیے روزے رکھنا بہت آسان ہے، نماز پڑھنا بڑا مشکل ہے۔ روزے جتنے مرضی رکھوا لو۔ اور اب اس کے آگے کا کام یہ ہے کہ جب ان کا مرد گھر سے باہر جائے تو ان کو چاہیے کہ وہ دروازے تک آ کر کے اپنے شوہر کو رخصت کرے۔ یہ باتیں سیکھ لو، بہت کام آئیں گی، بہت کام آئیں گی۔ یہ میں پچھلے 1.5 مہینے سے یوں ہی اپنی جان نہیں لگا رہا، میں یوں ہی بار بار کتابیں نہیں چھان رہا۔ بہت لوگوں کے حالات اندرون خراب ہیں، سکون نہیں ہے گھروں میں، عورتیں بھی مردوں کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، مردوں کی بھی کوئی توجہ نہیں ہے۔ مردوں کا چیپٹر تو پورا ہو ہی گیا، بیچارے کچھ لوگ تو یوں کہہ رہے تھے مول صاحب کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، کبھی رومانٹک باتیں کرتا ہے، کبھی جو ایسی باتیں کرتا ہے کہ بیوی کا غلام ہی بنا کے چھوڑے گا، پتہ نہیں اسی نیت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ مقصود وہ نہیں ہے۔ بیوی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جب شوہر کو جب وہ جاتا ہو تو دروازے تک رخصت کرے اور اس کے بعد کہے فی امان اللہ استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم اعمال، دعا دے، زیادہ نہیں کہہ سکتی تو اتنا کہے فی امان اللہ، میں آپ کو اللہ کی امان میں دیتی ہوں، فی حفظ اللہ، اللہ کی حفاظت میں دیتی ہوں۔ اور جب عورتیں یہ نہیں کرتی نا تو پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ مرد کا جی گھر میں کم اور باہر زیادہ لگتا ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ اور باہر زیادہ لگتا ہے کیونکہ اللہ کی امانت اللہ کے امان میں نہیں دیا تھا، اللہ کی حفاظت میں نہیں دیا تھا، تو وہ باہر کسی اور نے اس کو اچک لیا۔ اب جب باہر کسی اور نے اچک لیا تو اب تعویذ والوں کے پاس چکر لگاتی ہے، اور 99% تعویذ والے جھوٹے ہوتے ہیں، 99% تعویذ والے جھوٹے ہوتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ اور جو سچ بولنے والا ہوگا وہ تعویذ تو دے دے گا اور آپ کو دلاسا بھی دے دے گا اور یہ کہے گا کہ ہاں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اپنے عمل کی درستگی کریں، اپنے عمل کو درست کریں۔ اور جو تعویذ والا جھوٹا ہوگا اتنا بڑا جن ہے، اتنا بڑا جنات ہے، اتنے شیطان آئے ہوئے ہیں، یہ آئے ہوئے ہیں، 20,000 لگیں گے، 25,000 لگیں گے۔ اب یہ بیچارہ مرتا کیا نہیں کرتا، 20-50 لوگ دیکھ چکا ہوں ایسے، 20-50 لوگ ایسے دیکھ چکا ہوں اب تک۔ ہم نے لاکھوں روپے برباد کر دیے، لوگوں سے قرض لے لے کر برباد کر دی، کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے کہا سوائے جھوٹ کے وہاں کچھ نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت سے بڑھ کر کوئی چیز تھوڑی ہے۔ جب تم نے سسٹم کو، جو اللہ نے تمہیں سسٹم دیا ہے، جب سسٹم کو تم نے بگاڑ دیا اور پھر آ کر کے تعویذ والوں کے پاس ایسی تیسی کرا رہے ہو، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ عورت کو چاہیے کہ اپنے مرد کو چھوڑنے کے لیے دروازے تک جائے اور اس کو دعا کے ساتھ رخصت کرے اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ یہ میری امانت ہے، میں اس کو تیری حفاظت میں دیتی ہوں، تو اس کی حفاظت کرنا، ورنہ پتہ چلے گا کہ باہر کوئی اور اچک لے گی۔ یہ بھی عورت کی ذمہ داری ہے۔ اور عورت کی ذمہ داری ایک اور ہے، وہ یہ ہے کہ ایسی باتیں جو اکثر عورتوں کے مزاج میں باتیں ہوتی ہیں یہ کہ وہ چھوٹی سی بات کوئی سنی اور فوراً اس پر یقین کر لیا، سنی سنائی باتوں پر زیادہ یقین نہ کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ، ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی آدمی غلط بات، کوئی فاسق آدمی ایسی بات لے کر کے آئے جس کے اندر سے
دوسرے آدمی کی جو خبر دی جا رہی ہے اس میں بے عزتی ہے، اور چیزیں، اس کا یقین نہ کیا کرو۔ کوئی یوں کہے کہ فلاں آدمی بڑا متکبر ہے، اس کا یقین نہ کرو جب تک اس کو دیکھ نہ لو۔ کوئی یوں کہے فلاں آدمی بڑا فراڈ ہے، یقین نہ کرو جب تک اس کو دیکھ نہ لو۔ کوئی آدمی کہے جواری ہے، شرابی ہے، یقین نہ کرو۔ ہم ان باتوں کا بڑی جلدی یقین کر لیتے ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی کسی کی نیکی کے بارے میں کہہ رہے میاں کیا کون سی نیکی ہے دیکھا ہے ہم نے، برائی کا ایک دم یقین کر لیتا ہے۔ سنی سنائی بات کا یقین نہ کرے۔ اور عورت کی ایک ذمہ داری اور بھی ہے، وہ یہ کہ جب اس کا شوہر گھر آنے کو ہو تو وہ اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لے، بنا لے، سنوار لے۔ لیکن آج کل اللہ رحم فرمائے، اللہ رحم فرمائے، اللہ رحم فرمائے، عورتیں اپنے مردوں کے لیے نہیں غیروں کے لیے بنتی اور سنورتی ہیں۔ قیامت کی نشانی ہے یہ۔ آپ دیکھیں اس سے کہیں دعوت میں چلنا ہے کیسے تیار ہوتی ہے، 2 گھنٹے شیشے کے آگے لگا دے گی۔ مرد کے لیے 2 دن تیار ہونے کو تیار نہیں ہے، 2 دن سنورنے کو تیار نہیں ہے مرد کے لیے۔ جبکہ فرمایا عورت جب باہر جائے تو چاہیے کہ سادہ لباس پہنے تاکہ اٹریکشن کم ہو، نقصانات کے چانسز کم ہو، اور گھر میں رہے تو اچھی طریقے سے رہے۔ اور بن سنورنے کا مطلب یہ نہ سمجھا دینا کہ روزانہ دلہن بننا ہے، بس ہفتے میں 1 آدھ بار بن جائے تو کافی ہے۔ صاف ستھرے کپڑے پہنے، چہرہ دھلا ہوا ہو، بال کڑے ہوئے ہوں، ذرا دیکھ کر کے آدمی کی طبیعت لگے۔ گھروں میں بالکل سڑبھنگی بنی رہے گی، اور باہر جائے گی تو یہ بھی لے اور وہ بھی لے، یہ بھی فاؤنڈیشن بھی لے اور یہ لپسٹک بھی لے اور یہ بھی لے، اور ایسا لہنگا بھی لے اور ایسا چولا بھی لے، اور یہاں رکھا ہوا وہ اونٹ کے جیسا گنبد بھی لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی لعنت ہے۔ جس مرد کے لیے بننا سنورنا تھا اس کے لیے تو بنتی نہیں، تو پھر وہ دوسری جگہ کہتے یہی ہوتا ہے، میری آپ کے لیے سنورتی ہے، آپ کی میرے لیے سنورتی ہے، میری آپ سے سیٹ ہو جاتی ہے، میں آپ کی سیٹ کر لیتا ہوں۔ یہی چل رہا ہے، اور کیا چل رہا ہے؟ اللہ رحم فرمائے۔ یہ بہت غور کرنے کی باتیں، سمجھنے کی باتیں ہیں۔ میں کہ گھروں میں بن سنور کر کے رہو، باہر جاؤ تو سادگی کے ساتھ جاؤ۔ جتنا سادگی کے ساتھ جاؤ گے اتنا اچھا ہے۔ گھروں میں جتنا بن سنور کے رکھیں گی اتنے تعلقات اچھے ہوں گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور اس ویڈیو میں کمنٹ کر کے ہمیں لازمی طور پر بتائیے گا کہ آنے والے وقت میں آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جو وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ میرا دل بدل دے، 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 میرا دل بدل دے۔